ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اماں کی ہم ساری بیٹیاں تھیں، اسی لیے پریشان ہو کر ایک بچہ اڈاپٹ کیا۔ اماں اب سارا وقت اسی بچے کا خیال رکھتیں اور اسے کھلاتی پلاتی کہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا اور اچھا کمائے گا۔ اسی وجہ سے اماں نے جلدی جلدی ہماری شادی کر دی اور اس بچے کو اچھی جگہ پڑھانے لگیں۔ کچھ سالوں بعد جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو اماں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگیں، لیکن یہ سنتے ہم حیران ہو گئے کہ اماں اس کے لیے بانجھ عورت ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک دن اسی بارے میں بات کرنے پر ہم سب بہنیں گھر گئیں تو گھر سے دائی مبارکباد دیتے ہوئے نکل رہی تھی۔ ہم سب جلدی سے اندر گئے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہمارا وہی بھائی ازل سے لے کر اب تک اولاد نرینہ کو ہی لوگ رحمت مانتے ہیں اور اسی کے آنے پر خوشی مناتے ہیں، لیکن جن کے گھر میں یہ اولاد نہیں ہوتی اس گھر میں کسی نہ کسی بہانے جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے اور ہر لڑائی کا اختتام اسی بات پر ہوتا ہے کہ تم مجھے ایک بیٹا نہیں دے پائے۔ لیکن ہمارے گھر میں تو کچھ الگ ہی اصول تھے۔ شادی کے بعد میرے ماں باپ کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں، مگر اس سے میرے باپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سارا جہان اور خاندان والے بھی کہتے رہتے کہ تمہارے ہاں بیٹا ہو جائے تو تمہارا سہارا بنے گا، تم کس طرح کے آدمی ہو، تمہاری ایک بیوی تمہیں بیٹا نہیں دے پا رہی تو تم دوسری شادی کر لو۔ لیکن میرا باپ ہر کسی کو منع کر دیتا اور کہتا کہ میرے لیے بیٹیاں بھی کسی بیٹے سے کم نہیں ہیں، اور ویسے بھی بیٹا ہونا خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اگر اس نے میری زندگی میں بیٹے کا سکھ بھی لکھا ہے تو میرے ہاں بیٹا بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے مجھے دوسری شادی کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کے جواب پر خاندان والے منہ بنا کر چلے تو جاتے، مگر پیچھے سے باتیں بناتے رہتے اور ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن میرے باپ نے کبھی ہم لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا تھا، مگر ہماری ماں ہم سے بہت زیادہ چڑی ہوئی تھی، صرف زیادہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب سے پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی ان کی بس یہی خواہش تھی کہ خدا انہیں بیٹا دے۔ وہ میرے باپ سے بھی کہتی رہتی تھی اس بار خدا سے دعا کریں وہ ہمیں بیٹا عطا کرے، اور بیٹے کے لالچ میں وہ ہزاروں پیروں فقیروں کے پاس بھی گئیں، مگر خدا کی مرضی کے آگے کسی کی ایک نہیں چلتی۔ میرا باپ جس طرح دوسرے خاندان کو سمجھاتا اسی طرح روزانہ میری ماں کو بھی سمجھاتا، لیکن میری ماں کو چاہ کر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ایک دن ہم سب کی زندگی میں طوفان ہی آ گیا، کیونکہ ہمارے باپ کی موت ہو گئی۔ پورے گھر کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں بھی کوہرام مچ گیا تھا۔ کچھ دن افسوس کے زیر نظر ہو گئے اور اس کے بعد میری ماں کے بیٹے کی خواہش اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ کہتی اب تو مجھے کسی طرح بھی بیٹا چاہیے، تم تو کل کو اپنے گھر کو چلی جاؤ گی، میرے تو بڑھاپے کا کوئی سہارا ہی نہیں بچا۔ مگر خاندان والوں نے انہیں لعنت ملامت کیا اور کہا کہ تمہارا شوہر اب اس دنیا میں نہیں، تم کہاں سے بیٹا لاؤ گی؟ اگر تم دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو یہ بیٹیاں ہمارے خاندان کو دے دو۔ مگر میری ماں نے ان تمام لوگوں کی سوچ کے برعکس ہی کام کر ڈالا اور یتیم خانے سے ایک بچہ لے لیا۔ کہنے لگی کہ اب یہ میرا سہارا بنے گا۔ جیسے ہی ہم بیٹیاں 16، 17 اور 18 سال کے درمیان ہونے لگیں، ہماری ماں نے ہماری شادی کرنا شروع کر دی اور ایک ایک کر کے ساری بیٹیوں کی شادیاں کر دیں۔ خاندان والے اور دوسرے لوگ کہنے لگے تمہیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کی اتنی بھی کیا جلدی تھی، ابھی انہیں مکمل طور پر جوان تو ہو لینے دیتی۔ لیکن میری ماں نے کہا کہ ان سب کی پرورش کے درمیان میں اپنے بیٹے کی طرف دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ اب یہ اپنے گھر کی ہو گئی ہیں اور انہیں اب ذمہ داری سنبھالی جائے گی۔ میں اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی اور اپنا سہارا بناؤں گی۔ سب لوگ میری ماں کی سوچ پر افسوس کرتے اور کہتے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ بیٹیاں تو ایک ماں کو حد درجہ عزیز ہوتی ہیں، تم کیسی ماں ہو؟ مگر میری ماں نے ان کی کسی بات پر دھیان ہی نہیں دیا اور اس لڑکے کو اچھے اسکول میں پڑھانے لگی، اور اچھی تعلیم دلوانے کے بعد جب وہ لڑکا بڑا ہو گیا تو اس کی شادی کے بارے میں بھی سوچنے لگیں۔ ہم سب اپنے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئی تھی۔ شروعات میں تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، مگر وقت نے سب کچھ سمجھا ہی دیا تھا اور ہم اب اچھی طرح اپنا گھر بھی سنبھال لیتے تھے۔ اپنی ماں کو بھی آتے جاتے پوچھتے رہتے، لیکن میری ماں ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کبھی بھی نہیں کرتی تھیں۔ جب شادی کے بعد ایک لڑکی واپس اپنے میکے آتی ہے اس لیے ہمارا دل بہت زیادہ اداس ہوتا۔ ہم اتنے وقت بعد اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتے ہیں
और हमारी माँ हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती और इस लड़के के बारे में ही सारी बातें करके इसकी फिक्र जताती रहती, तो हम भी दिल महसूस कर वापस आ जाते। इस बार भी हम बेटियां मिलकर आईं क्योंकि वो इस लड़के की शादी के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थीं। हमने सोचा हम भी जाकर अपनी माँ का हाथ बटा देते हैं और जिस तरह की लड़की उन्हें चाहिए इस तरह की लड़की ढूंढने में हम भी मदद कर देंगे। लेकिन जब हमने अपनी माँ की बात सुनी तो हम हैरत से दंग रह गए, क्योंकि वो इस लड़के के लिए बांझ लड़की ढूंढ रही थी। हम पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके लिए बांझ लड़की ढूंढ रही थी। हमने इसके बारे में उनसे पूछने की भी बहुत कोशिश की कि आखिर इस फैसले के पीछे उनका असल मकसद क्या है, मगर उन्होंने हमें कुछ भी बताना मुनासिब ना समझा और कहा कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इसके लिए कोई बांझ लड़की खुद ढूंढ लूँगी। हम सब मायूसी से घर वापस आ गए, लेकिन अब हम भी यही सोचकर परेशान थे कि आखिर इनका मकसद क्या हो सकता है। तकरीबन इस बात को 2 महीने गुजर गए थे और माँ रोज़ाना ही अपनी मतलूबा लड़की ढूंढने के लिए निकल जाती थी। फिर आखिरकार उन्हें एक लड़की मिल गई। हम लोग भी दोबारा माँ के घर पहुँच गए और बोला कि इस बार तो आपको लड़की मिल गई है, अब तो हमें भी बता दें कि आखिर आपका मकसद क्या है। तो मेरी माँ ने कहा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं, बल्कि ये तो ज़माने की रवायत ही है। जैसे ही बेटे की शादी होती है, इसके 1-2 बच्चे होते हैं तो बीवी इसे लेकर दूसरे घर चली जाती है, और मैं नहीं चाहती मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाए, इसलिए मैं उसके लिए बांझ लड़की ढूंढ कर लाई हूँ। ना इसके यहाँ बच्चे होंगे और ना ही मैं अपनी बहू को इतना कोई मौका दूंगी कि वो मेरा बेटा मुझसे अलग करके ले जाए। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर उसके लिए बांझ लड़की ढूंढी है। वैसे भी मुझे पोते पोतियों का कोई लालच नहीं, मैं तो चाहती हूँ बस मेरा बेटा सारी जिंदगी मेरे पास ही रहे। इनकी बात सुनकर हमारा दिल चाहा कि हम अपना माथा ही पीट लें, लेकिन हम उनके फैसले के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते थे और ना ही आज तक उन्होंने हमारी कोई बात मानी थी। इसलिए उन्होंने जो करना था वो हर हालत में करना ही था। फिर आखिरकार उन्होंने अपने मुंह बोले बेटे की शादी ही करवा दी। दिन यूं ही गुजरते रहे और इस लड़के की शादी को बहुत अरसा हो गया। जब हम अपने घर गए तो घर से दाई मुबारकबाद देते हुए निकल रही थी। हम सब जल्दी से अंदर गए तो पैरों तले से जमीन निकल गई कि हमारा वही भाई हाथ में एक नौमौलूद बच्चा लिए पूरे घर में घूम रहा था। हम उसके पास गए और कहा कि ये किसका बच्चा है, तो उसने हम सबको हैरत और गुस्से से देखा और कहा, तुम सब लोगों के बोलने का मकसद क्या है? मेरे हाथों में किसका बच्चा हो सकता है? ये मेरा अपना बच्चा है। हम उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। माँ ने तो इसके लिए बांझ लड़की ढूंढी थी, फिर इसके यहाँ औलाद कैसे हुई यही जानने के लिए हम अपनी माँ के पास गए तो वहाँ पर हमारी भाभी भी बैठी थी। भाभी वहाँ से उठकर गई तो हम भी अपनी माँ के पास बैठ गए और बोला कि ये क्या हो रहा है, वो बच्चा किसका है? तो मेरी माँ ने कहा कि तुम सब लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इस बार भी माँ ने हमें हकीकत से दूर ही रखा और हम लोग कंफ्यूज होकर रह गए, क्योंकि हमारी भाभी की हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इनके यहाँ कोई बच्चा हुआ है। जब हम वापस आ रहे थे कि हमारी भाभी ने कहा कि तुम्हारा भाई पागल हो गया है, पता नहीं किसका बच्चा उठा लाया है और कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है। हमने कहा मगर दाई तो इसी घर से निकल रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई के साथ दाई ही तो इस बच्चे को लेकर आई थी। हमने कहा मगर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? आपने कुछ बोला क्यों नहीं और पूछा क्यों नहीं कि ये किसका बच्चा है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ अपने बेटे के सामने मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती, बल्कि हर वक्त उसकी हमायत करती रहती है और मुझे बांझ होने के ताने देती रहती है, जबकि शादी से पहले वो कितनी चाहत से मुझे ब्याह कर लाई थी और उन्होंने मेरे घर वालों से वादा भी किया था कि वो कभी भी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने देंगी कि मैं बांझ हूँ, मगर ये तो खुद ही मुझे इस तरह के ताने देती रहती हैं। हम सब उसकी बात सुनकर खामोश हो गए और कहा कि तुम हमें ये सब कुछ क्यों बता रही हो? तो उसने कहा क्योंकि मैं जान गई हूँ तुम्हारी माँ तुम सबके साथ भी बुरा ही बर्ताव करती है। हालांकि तुम इसकी बेटियाँ हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सब एक औरत होने के नाते मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी माँ इस घर के बाहर झांकने भी नहीं देती। तुम तो बाहर जा सकती हो, तुम मुझे पता करके बताओ कि ये किसका बेटा है। अगर ये वाकई कोई यतीम है और तुम्हारा भाई इसे अपना बेटा बनाकर पालने के लिए लाया है तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर इससे भी आगे वो कुछ नहीं बोली बल्कि रोने लगी। हमने कहा आप फिक्र मत करें, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हम पता लगाएंगे कि ये कोई यतीम बच्चा है या मामला कुछ और है।
उन्हें तो तसल्ली दे के हम घर वापस आ गए थे, लेकिन हम सब बहनें खुद कश्मकश का शिकार हो गई थीं। हमारा भी घर था और सास ससुर किसी के साथ रायत नहीं करते। मैके जाने की इजाज़त भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। बहाने बहाने घर से बाहर रहना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। इसलिए हम सारी बहनों ने ये तय किया कि हम इस मामले की तह तक अलग तरीके से जाएंगे। एक दिन एक घर से बाहर जाएगी और बाकी घर में ही रहेगी। जो कुछ भी पता चलेगा हम सब लोग एक दूसरे को बताएंगे। इस तरह किसी बहन का ससुराल उससे बदगुमान नहीं होगा। और जब हम सारी बहनों ने अपने फर्जी भाई के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि माँ के लाड प्यार ने उसे हद से ज़्यादा बिगाड़ दिया है। उसका आना जाना सही जगह पर नहीं था और एक घर में तो वो मुसलसल ही आता रहता था। इसके अलावा कोई काम नहीं करता था, मगर हर महीने माँ को भारी रकम देता था। हम ये सोचकर परेशान थे आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लाता है। इस बारे में बहुत पता करने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी पता न चला। यही सारी खबर देने के लिए हम अपने घर गए ताकि भाभी को ये सब कुछ बता सके, मगर मेरी माँ दरवाजे पर आई और हमें दरवाजे से ही वापस भेज दिया और कहा कि आज तुम लोगों का इस घर के अंदर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमने कहा माँ, हम बस 5 या 10 मिनट में चले जाएंगे, इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, कुछ वक्त अंदर बैठकर पानी पिला दो, हम भाभी से दुआ सलाम करके चले जाएंगे। लेकिन माँ ने ये बात भी न मानी और कहा कि जाकर अपने घर ही पानी पी लेना, और तुम्हें किसने कहा था कि तुम यहाँ आओ, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर दूसरे दिन मेरे घर में फजूल खर्चे करवाने आती रहती हो, तुम्हारा ससुराल में दिल नहीं लगता क्या? इतनी सारी बातें सुनने के बाद हम अपने घर के दरवाजे से वापस आ गए, लेकिन हमारा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ। आखिर माँ को हमसे ऐसी भी क्या खार थी जो घर के अंदर बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए इस बार हमने सोचा हम माँ से पूछकर ही इस घर जाएंगे। महीने बाद हमने दोबारा अपने घर जाने का सोचा, लेकिन माँ ने इस बार भी फौरन मना कर दिया। यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, भाभी से हमारा कोई राब्ता नहीं था, इसलिए हम उन्हें कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। कुछ दिन यूं ही गुजर गए जब हमें अपनी एक बहन के ज़रिए पता चला कि उन्होंने भाभी को बाज़ार में देखा है और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। इसने बात भी करने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने उससे बात करना भी गवारा नहीं किया और अनजान बन के पास से गुजर गई। हमें ये बात वाकई बहुत ज़्यादा अजीब लगी, क्योंकि भाभी का रवैया कभी ऐसा नहीं रहा था। वो बहुत अच्छी और मुखलिस लड़की थी, फिर उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? हम सभी सोच में पड़ गए थे। हमने जब इस बारे में अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि वो एक बहुत ही नाशुक्री औरत थी। मैंने उसकी शादी अपने बेटे से करवाई, बांझ होने के बावजूद उसे इज्जत दिलवाई, लेकिन इसके बावजूद भी वो तलाक लेकर चली गई। उसका नाम भी दोबारा न लेना, वरना मैं तुम सबसे अपने हर रिश्ते को ख़त्म कर लूँगी। हम तो इसकी बातें सुनकर ही परेशान हो गए। ये चंद दिन में ही काया पलटकर कैसी हो गई। अभी थोड़े दिन पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही था। अब हमारे पास घर वापसी जाने की कोई वजह नहीं थी और ना ही माँ हमें घर बुलाकर राजी थी। इसलिए हम खामोशी और इज्जत के साथ घर बैठ गए। एक दिन हम सब बहनें मिलकर घर से बाहर निकलें ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदारी कर लें और इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। इत्तेफाक के तौर पर हमें दोबारा हमारी भाभी मिल गई। इस बार तो हमने सोच लिया हम उन्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए उनके सामने आ गए और कहा, आपने हमारे भाई से तलाक क्यों ली? हम सब तो आपके लिए उनके बारे में मालूमात निकलवा रहे थे, मगर आप तो मेरे भाई से तलाक लेकर चले गई। हमारी बातें सुनकर वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, मैंने तुम्हारे भाई से तलाक नहीं ली थी, बल्कि तुम्हारी माँ और भाई ने ही मेरा जीना दोबर कर दिया था और एक दिन मुझे बिना वजह बताए ही तलाक दे दी। मैं अपने माँ बाप के घर वापस आई और उन्हें सब कुछ बता दिया। इद्दत पूरी करवाने के बाद उन्होंने अब मेरी शादी करवा दी है, जहाँ मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इनकी बातें सुनकर हमें तो चुप ही लग गई। हमने भला कब सोचा था कि हकीकत ये होगी, जबकि हमारी माँ ने तो हमें कुछ और ही बताया था। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, मगर भाभी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सच ही बोल रही हैं। हम में से किसी ने इस बारे में अपनी माँ से बात नहीं की, क्योंकि हम जानते थे वो इस बार भी हमें सच्चाई से दूर ही रखेंगी। काफ़ी दिनों बाद हमने दोबारा अपनी माँ से बात करने की कोशिश की और सोचा कि अब तो बहुत ही ज़्यादा अरसा हो गया है हम अपनी माँ से नहीं मिले। दोबारा उनसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था।
مگر اس بار ماں نے ہمیں کہا یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہماری ماں کا رویہ ہمارے ساتھ سخت ہوتا تھا، لیکن اس بار وہ جس لہجے میں ہمارے ساتھ بات کر رہی تھیں ایسے تو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا تھا۔ ہم سب لوگ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے اور ہم نے سوچ لیا کہ اب ہم ماں سے بات ہی نہیں کریں گے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے پیدا ہو کر کیا غلطی کر دی ہے؟ اگر ہم بیٹیاں ہیں تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ یہ تو خدا کی قدرت ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ اپنی ماں سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ ہماری ماں تھی، ہم بیٹیاں تھیں، چاہ کر بھی اپنی ماں سے دوری نہیں بنا پائیں۔ مگر پہلے تو ہماری ماں سے ہمارا رابطہ بھی ہو جاتا تھا، اس بار تو رابطہ بھی ممکن نہیں ہوا۔ ہماری چھوٹی بہن ایک بار بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی۔ سسرال میں بھی اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ اسے ماں کے پاس جانا ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب تو اتنا عرصہ ہو گیا، ماں کو بھی ہماری یاد آتی ہی ہوگی، وہ بس جتا نہیں رہی، ہمیں بنا رابطہ کیے ہی ماں کے پاس جانا چاہیے۔ ہمیں یقین تھا کہ اس بار وہ ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کریں گی اور ہمیں گھر کے اندر بلا لیں گی۔ تبھی ہم اپنی بہن کو لے کر اپنے میکے چلے گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کوئی اور ہی عورت تھی۔ ہمیں لگا شاید ہمارے بھائی نے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ ہم نے اندر آنا چاہا، مگر اس عورت نے پوچھا کہ ہم کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ یہ ہماری ماں کا گھر ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم سب پاگل ہو گئے ہو، یہ میرا گھر ہے۔ اس عورت کی بات سن کر تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہماری ماں کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے اس سے پوچھا جو پہلے اس گھر میں رہتے تھے وہ کہاں گئے؟ تو وہ کہنے لگی وہ بہت عرصہ پہلے مجھے اور میرے شوہر کو یہ گھر بیچ کر جا چکے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ ہماری ماں گھر بیچ کر نہ جانے کہاں چلی گئی ہے اور ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ ہم خاموشی کے ساتھ گھر آ گئے۔ سب لوگ سوچ سوچ کر پریشان تھے، آخر ہماری ماں کہاں چلی گئی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر آخرکار ہمیں یاد آیا کہ جب ہم اپنے بھائی کی جاسوسی کر رہے تھے تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک گھر میں مسلسل جاتا تھا۔ ہم سب لوگوں نے اسی گھر کے اندر جانے کا سوچا اور ایک دن سب بہنیں مل کر اس گھر چلی آئیں۔ وہاں گھر کے اندر ایک عورت تھی جس نے ایک بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ ہم نے اس بچے کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، یہ وہی بچہ ہے جس کو ہمارا بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ ہم اس بچے کو اس عورت کے ہاتھ میں دیکھ کر دنگ رہ گئے اور کہنے لگے یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو وہ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے جسے پالنے کے لیے وہ یتیم خانے سے لے کر آیا تھا۔ تو وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ یہ کسی یتیم خانے سے نہیں آیا بلکہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا شوہر اس کو بس اپنی ماں کو دکھانے کی خاطر لے کر گیا تھا۔ اس کی بات سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا آپ کا شوہر کون ہے؟ تو اس نے ایک تصویر دکھائی جس میں ہمارا رضائی بھائی نظر آ رہا تھا۔ ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا یہ کب سے آپ کا شوہر ہے؟ تو وہ کہنے لگی پچھلے 4 سال سے۔ اس کی بات سن کر تو ہمارے سر پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 3 سال پہلے تو ہماری ماں نے اس کی شادی بانجھ لڑکی سے کروائی تھی۔ اس کا مطلب تھا ہمارے بھائی نے پہلے ہی اس سے شادی کر رکھی تھی۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ تم لوگ کون ہو اور میرے گھر کے بارے میں پوچھ تاچھ کیوں کر رہی ہو؟ تو ہم نے کہا ہمیں تمہارے شوہر سے ضروری کام ہے، وہ کب تک آئیں گے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو شام کو لوٹیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جب تک وہ آئیں گے ہم یہیں رہیں گے۔ ویسے تو یوں کسی کے گھر میں بلا وجہ دھرنا دے کے بیٹھے رہنا اخلاقیات کے خلاف تھا، لیکن سوال ہماری ماں کا تھا کہ ہمیں وہ یہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر ان کے بارے میں کسی کو معلوم تھا تو وہ صرف ہمارا بھائی ہی تھا، اس لیے ہم اس کا انتظار کرنے لگے۔ شام کو جب وہ آیا تو ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہم نے پہلا سوال اس سے یہی کیا کہ ہماری ماں کہاں ہے؟ بدلے میں اس کا موڈ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، تم سب کی ماں کہاں ہے؟ ہم اس کا لہجہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ کیسے ماں کے بارے میں ایسے لہجے میں بات کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا تم اس طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ تمہاری بھی تو ماں ہے۔ تو وہ کہنے لگا وہ میری ماں نہیں تھی، اس نے مجھے لے کر پالا تھا۔ ہمیں اس کی بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ بھلے اس نے تمہیں لے کر پالا تھا لیکن پیار تو سب سے زیادہ کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا تھا، لیکن اس پیار میں بھی اس کی اپنی غرض شامل تھی۔ وہ ویسے بھی بھلے تم لوگ مانو یا نہ مانو، لیکن تمہاری ماں بہت ہی زیادہ خود غرض ہے، جو اپنی اولاد کے ساتھ رعایت نہیں کر سکتی، وہ بھلا میرے ساتھ کیا کرتی؟ اس کی بات سن کر ہمیں بہت زیادہ غصہ آیا۔
ہم نے کہا उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया؟ تو وہ کہنے لگا جیسے تم سب اس بات سے انجان ہی ہو، وہ میرے لیے بانجھ لڑکی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ ساری زندگی مجھے اپنے پاس ہی رکھ سکے۔ میں ان سے دور نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ میری ماں تھی، لیکن ان کا یہ فیصلہ بالکل اچھا نہیں تھا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ شادی کے بعد اس کے بچے ہوں اور وہ مجھے اسی خوشی سے محروم رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی مرضی سے ہی شادی کر لی، اور جس لڑکی سے اس نے میری شادی کروائی تھی اس کے ساتھ بھی اس کا رویہ بالکل اچھا نہیں تھا۔ ہر وقت اسے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، اس لیے میں اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے لے کر چلا گیا، لیکن انہیں لگا میں کوئی یتیم بچہ لایا ہوں، لیکن میں نے انہیں ساری سچائی بتا دی۔ اس کے بعد انہوں نے میری بانجھ بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ ان کے مطابق وہ مجھے اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ پائی، جبکہ میں تو پہلے ہی شادی کر چکا تھا، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی تاکہ وہ جا کر اپنی زندگی سکون سے گزارے، اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے جہاں وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے، تو مجھے بہت سکون ملا۔ اس کے بعد میں اپنی اس بیوی بچے کے پاس آ گیا اور میں نے تم لوگوں کی ماں سے کہا کہ اب وہ اپنی بیٹیوں سے اچھا برتاؤ کرے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہیں، مگر نہ جانے انہوں نے تم سب کے ساتھ کیا معاملہ برتا۔ اس کی بات سن کر ہم سب خاموش ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ وہ گھر بیچ کر جا چکی ہیں، ہم لوگ زیادہ پریشان ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری ماں کہاں ہے، آپ پلیز انہیں ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے ڈھونڈنے میں تم سب کی کوئی مدد کروں گا، لیکن میں دوبارہ ان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ان کی یہ شرط ہم نے مان لی، مگر کچھ دنوں بعد جب اس نے ہماری ماں کو ڈھونڈ کر بتایا کہ وہ ایک ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، ہم سب پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہم بھاگے بھاگے ہسپتال گئے جہاں میری ماں ایک بیڈ پر لیٹی بہت ہی زیادہ کمزور نظر آ رہی تھی اور ہم سب کو دیکھ کر رونے لگی۔ ہم نے بھی بہت عرصے بعد اپنی ماں کو دیکھا تھا تو ہمیں بھی بہت زیادہ رونا آیا۔ ہماری ماں نے کہا آخر کار تم لوگوں نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا، میرا بیٹا ٹھیک کہتا تھا، تم لوگ ہی میرے ساتھ مخلص ہو۔ ہم نے کہا آپ نے وہ گھر کیوں دیا اور ہمیں بھی نہیں بتایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ساری زندگی تم لوگوں کو پریشان کیا ہے، مجھے لگا بیٹیاں کچھ نہیں ہوتی، جو ہوتے ہیں بیٹے ہی ہوتے ہیں، مگر بیٹے کی خواہش خدا نے تو پوری نہیں کی، تبھی یتیم خانے سے بیٹا لے کر پالا، اسے ساری زندگی اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے کے لیے بانجھ لڑکی سے بیاہ دیا، مگر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے سب کچھ پتہ چل گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر بھی چلا گیا۔ اس کے بعد میں کس منہ سے تم لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتی؟ پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے جان لیوا بیماری ہو گئی ہے، اسی لیے وہ گھر بیچ کر اپنا علاج کروانے کی خاطر یہاں آ گئی، لیکن اس سارے عمل میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ بیٹے بھلے ضروری ہوتے ہیں مگر بیٹیاں تو جان ہوتی ہیں، اور آج جب تم لوگوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ کیوں تمہارا باپ صرف بیٹیاں ہونے کے باوجود بھی تم لوگوں سے اتنا پیار کرتا تھا، کیوں اس قدر پرسکون تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ زندگی کے آخری موڑ تک صرف بیٹیاں ہی سہارا بنیں گی۔